آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کون ہے ایسا کہ جس کی تشریف آوری سے پہلے دنیا نے اس کا انتظار کیا ہو؟ اور آپ کے علاوہ کون سی ایسی دوسری ہستی ہے کہ جس نے ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھا اور دنیا کو اس کی بشارتیں دی گئی ہوں؟ اور کون ایسا دوسرا ہے کہ جس کے لیے اتنی دعائیں مانگی گئی اور جس کا اس کے آنے سے بھی پہلے اتنا تذکار و تذکرہ ہوا ہوں؟ یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ ساری دنیا میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا، ہر نبی کی زبان پر آپ کا ذکر تھا اور ہر امت آپ کو جانتی تھی اور پہچانتی تھی۔ یہ آپ ہی کی شان، اس لیے وہ علامہ نے کہا نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسی وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان، اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدل لگائیے تیری ہی داستان ہے، تو انہی کا چرچا ہے۔ تو آپ ابھی تشریف نہیں لائے کہ اللہ کے نبی اپنے اپنے زمانوں میں آپ کی بات کر رہے ہیں اور اپنی اپنی قوموں کو آپ کی خوشخبری آپ کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے ان کے فرائض منصبی میں یہ بات رکھ دی تھی۔ یہ آپ کے علاوہ ہر نبی کے فرض منصبی میں یہ بات شامل کی گئی کہ اے میرے نبیوں، تم میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد اور نصرت کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان سے اقرار کروایا۔ اور یوں اللہ نے ساری دنیا کے لیے رسول بنائے اور آپ کو رسولوں کا بھی رسول بنا دیا۔ ساری دنیا کے لیے نبی بنائے، ہر قوم کے لیے نبی بنائے اور آپ کو سارے نبیوں کا نبی بنا دیا۔ تو آپ ساری دنیا کے نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں اور سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، اس لیے آپ نبی الانبیاء ہیں اور اسی لیے آپ سید الانبیاء ہیں۔ قرآن بتاتا ہے سورہ صف، آج سورہ صف کی تلاوت بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، دیکھو عیسیٰ ابن مریم کیا کہہ رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، اس شان سے آیا ہوں کہ تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جس کو توریت کہتے ہیں، جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور میں اس شان سے آیا ہوں کہ میں بشارت دینے آیا ہوں، بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں اس رسول کی جو آئے گا، آ رہا ہے، آنے والا ہے، من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، اور سن لو اس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے نام بھی بتا دیا۔ تو یہ ہے وہ بشارت، اور سب سے زیادہ بشارتیں جو دی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، سب سے زیادہ آپ نے بشارتیں دی، اور نبیوں نے بھی تذکرہ کیا، ذکر کیا، لیکن شاید عیسیٰ علیہ السلام نے اس لیے زیادہ بشارتیں دی کہ اب ان کے بعد صرف آپ نہیں آنا تھا، زمانہ اب وہاں پہنچ چکا تھا اور کچھ چند سو سالوں کے بعد حضور کی تشریف آوری تھی اور درمیان میں کوئی اور پیغمبر نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے سب سے زیادہ بشارتیں دی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اوصاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ریفرنسز کوٹ کروں جو بڑے مستند ہیں تاکہ
یہ بات اچھی طرح ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم دنیا کو یہ پیغام پہنچا سکیں. دنیا پیاسی ہے بخدا، اس حقیقت کو پہنچانا ہوگا ہمیں. اس دنیا کو آج ٹریپ کر دیا ہے، ان کو گمراہ کر دیا، لوگوں کو بھٹکا دیا ہے. مسیحی دنیا کو اور مغربی دنیا کو بھٹکا دیا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے، ان کا اصل دین کیا تھا. یہ سب حقائق تھے، ایک زمانے تک ان کے درمیان متعارف رہے. پھر سینٹ پال جو یہودی اندر گھسا عیسائیوں میں اور اس نے عیسائی مذہب کا خانہ خراب کیا، انہیں مشرک بنایا، انہیں شرک پر لگا دیا. ایک خدا کی جگہ 3 خداؤں کا تصور دیا اور انجیل مقدس کو اس نے بالکل بدل دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو مٹایا. یہ سینٹ پال نے ایک دوسرا مذہب دے دیا عیسائیوں کو، ورنہ اصل مذہب اور دین ان کا یہ نہیں ہے. اصل مذہب اور دین وہی ہے جو توحید پہ مبنی ہے اور حقائق پہ مبنی ہے اور اس میں ایک خدا کی بات کی گئی ہے جیسا کہ قرآن بتاتا ہے. تو یہ میرے پاس ہے تفسیر ضیاء القرآن. یہ تفسیر بہت شاندار ہے، فی زمانہ یہ بہترین تفسیر ہے، اردو کی تفسیروں میں بہترین تفسیر ہے. پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ جسٹس بھی تھے شریعت اپیلیٹ بینچ کے اور بہت قابل آدمی تھے. انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، 5 جلدوں میں یہ تفسیر ہے. آپ لے لیجئے تفسیر، اس کو گھر میں رکھ لیں اور تھوڑا تھوڑا پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، روزانہ اس سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور سنائیں. انشاءاللہ بڑا اس میں اجر بھی ہے، علم بھی ہے، ہماری اصلاح بھی ہے. تو یہ آپ لیں، ضرور لیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کتاب لے لیں. تو 5 جلدوں کا یہ سیٹ ہے، اس کو آپ رکھ لیں. اس میں بڑی کام کی باتیں. اب دیکھیں میں اسی سے یہ حوالہ کوٹ کر رہا ہوں. میں بہت لمبی بحث کی ہے مگر میں اس میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. انجیل برنباس، انجیل برنباس جو ہے یہ ہے وہ اصل انجیل کہ جو ان موجودہ انجیلوں سے پہلے پائی جاتی تھی اور 300 سال تک اس انجیل کا رواج رہا مسیحی دنیا میں. اور سب سے زیادہ مستند انجیل وہی تھی. اور برنباس مستند آدمی تھے جنہوں نے اصل کتاب کی حفاظت کی اور اصل عیسائی مذہب کی حفاظت کی تھی. برنباس تو ان کی انجیل ہے انجیل برنباس. پھر بعد میں ایک سازش ہوئی اور انجیل برنباس کو ان مسیحیوں نے اپنے درمیان سے نکال پھینکا. اس کو پڑھنا جرم قرار دے دیا، ممنوع کر دیا کلیسا نے اس کو، اور جو اس کی بات کرتا تھا اس کو سخت سزائیں دینا شروع کر دی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سینٹ پال کی جو تبلیغ تھی اس انجیل برنباس کی وجہ سے اس تبلیغ کا رد ہوتا تھا، اس کے نظریات کا رد ہوتا تھا. وہ شرک کفر پھیلا رہا تھا اور انجیل برنباس جو ہے توحید کے علمبردار تھے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں، آپ کی بشارتوں کو مٹا رہا تھا. اور انجیل برنباس سینکڑوں آیتوں کے اندر، ایک دو نہیں سینکڑوں آیتوں میں یہ پکار کے بتا رہی تھی کہ میرے بعد جو اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے اس کی شان کیا ہوگی. جو عیسیٰ علیہ السلام کے اصل الفاظ تھے اور جو آیتیں تھیں وہ سب کچھ انجیل برنباس بتاتی جاتی. تو یہ ہوا اصل میں کام کہ پھر اس پہ پابندی لگا دی. 300 سال تک اس کا دور رہا. اب اس کے بعد یہ انجیل دنیا میں اب بھی موجود ہے مگر وہی بات ہے کہ اب اس کا چلن نہیں ہے، ٹرینڈ نہیں ہے. اب جو انجیلیں چل رہی ہیں وہ 4 ہیں. ایک مستند انجیل کو چھوڑ کے 4 انجیلوں میں بٹ گئے. یہ ان کی تباہی ہے. 4 کو مستند مان لیا، ویسے تو ہزاروں ہیں، 4 کو مستند مان کے رکھا ہوا ہے. یوحنا ہے، متی ہے، لوکا ہے، مرکس ہے. یہ 4 انجیلیں ہیں جو اس وقت دنیا میں ان کے ہاں رائج ہیں. مگر ہم برنباس کی بات کریں نا پہلے کہ اس میں کیا کیا تھا جس کو چھپایا گیا. انجیل برنباس کے باب 17 میں یہ فرمان موجود ہے. فرماتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن میرے بعد وہ ہستی تشریف لائے گی.
عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لیکن میرے بعد وہ ہستی تشریف لائے گی. انگریزی میں یہاں لکھا ہوا حوالے انگریزی میں موجود ہے, اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. بٹ آفٹر می شیل کم دا اسپلینڈر آف آل the prophets and all the prophets and holy ones, and shall shed light upon the darkness of all that the prophets have said, because he is the messenger of God. لیکن میرے بعد وہ ہستی تشریف لائے گی جو تمام نبیوں اور نفوس قدسیہ کے لیے آب و تاب ہے, اور پہلے انبیاء نے جو باتیں کی ہیں ان پر روشنی ڈالے گی کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے. یہ پہلی بات. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں یعنی جس ہستی کی آمد کا تم ذکر کر رہے ہو, میں تو اللہ کے اس رسول کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں. اللہ اکبر, ذرا غور کیجئے آپ, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یہ جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میں تو اس ہستی کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں. جب اللہ کے نبیوں کے نزدیک اس ہستی کی اتنی عزت ہے تو ماں و شما کیا ہیں, ہم اور آپ کیا ہیں. اسی لیے تو آج امتی ایک عشق اور محبت میں ڈوبا ہوا جتنی بھی عاجزی کر لیتا ہے پھر بھی یہی سمجھتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ان کا مقام ہی کچھ اتنا بڑا ہے. اہل ادب سے ہی پوچھئے, اہل محبت سے پوچھئے, ان نبیوں سے پوچھئے, اللہ کے ولیوں سے پوچھئے اور عاشقوں سے, اور امام احمد رضا بریلوی سے بھی پوچھئے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا, یہ وہ بارگاہ ہے, کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ عاجزی کا عالم ہے اس بارگاہ میں. کیونکہ دیکھیں نا, جب نبی اللہ کا یہ کہے کہ میں تو اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں, جس کو تم مسیحا کہتے ہو, وہ فرماتے مسیحا تو وہ ہے جو آئے گا, اس کی تخلیق مجھ سے پہلے ہوئی اور تشریف میرے بعد لے کر آئے گا, وہ سچائی کے الفاظ لائے گا اور اس کے دین کی کوئی انتہا نہ ہوگی. یہ انجیل برنباس باب 42. اس کے بعد آگے مزید فرمایا آپ نے, فرماتے ہیں there shall not come after him true prophets sent by God, but there shall come a great deal of false prophets. یعنی آپ کے بعد اللہ کا بھیجا ہوا کوئی سچا نبی نہیں آئے گا, البتہ کثرت سے جھوٹے نبی آئیں گے جنہیں شیطان کھڑا کرے گا. کثرت سے جھوٹے نبی آئیں گے, مگر آپ کے بعد کوئی اللہ کا سچا نبی نہیں آیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا. اور اللہ اکبر, ذرا یہ سنیے کہ لوگ یہ باتیں سن سن کے کہاں پہنچ گئے. فرماتے ہیں باب نمبر 97 میں, اور گاڈ سینڈ, اب لوگ کہہ رہے ہیں, وہ عوام کہہ رہی ہے, امت ہی کہنے لگے, اس قدر طلب پیدا ہو گئی سن سن کے, اب وہ پکار رہے ہیں. دیکھیں آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مت پکارو, اب تو وہ آ چکے, اب کیوں نہ پکاریں. ان کو تو آنے سے پہلے لوگ پکار رہے تھے. یعنی قرآن نے بتایا ان کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا, یہ یہود آپ کی آمد سے پہلے آپ کے وسیلے پیش کرتے, دہائیاں دیتے تھے, اللہ کے حضور آپ کا وسیلہ پیش کر کے کافروں پہ فتح طلب کرتے تھے. وسیلہ لوگوں نے بنا لیا آپ کے آنے سے پہلے, اور پھر آپ کو پکارا اور کہا او گاڈ سینڈ اس دا میسنجر, اور اس کے بعد کہا او محمد کم کوئکلی فار دا سالویشن آف دا ورلڈ. اللہ, او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم کوئکلی فار دا سالویشن آف دا ورلڈ. اے خدا اپنے رسول کو ہماری طرف بھیج, یا رسول اللہ دنیا کی نجات کے لیے جلدی تشریف لائیے. یہ ہے قومیں دنیا کی جو پکار رہی ہے. یہ برناباس کہہ رہی ہے, یہ برناباس کہہ رہی ہے. اب ہم اگر اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ پکارنا شرک, اور یہ تو ان عیسائیوں کو کیا جواب دیں گے. یہ تو ہماری صداقت کی دلیلیں ہیں, یہ ہماری عقیدت و محبت کے سلسلے ہیں. یہ شرک و کفر کیسے ہو جائے گا بتائیے. لوگ کہاں بہک گئے کہ پکارنا شرک ہے, کسی کو بلانا شرک ہے, دور سے یا رسول اللہ کہنا شرک. تو یہ بات بھی کلیئر کیا کرتے جائیے, یہ پہلے بھی ہوتا رہا, وسیلہ بھی بنتے رہے. یہی محبت عقیدت ہے, اور یہ ماننے کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے, اس لیے آج بھی دنیا اس پر قائم ہے. تو یہ ہے حضور کی شان. تو میں نے کہا نا کہ آپ کے علاوہ کون ہے جس کو آپ سے پہلے
جس کو دنیا میں آنے سے پہلے اتنا یاد کیا گیا ہو، آپ ہی ہیں جن کا چرچا ہمیشہ رہا ہے، ذکر ہمیشہ رہا ہے، لوگوں نے آپ کو پکارا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ باب 112، طویل عرصے تک لوگ مجھے بدنام کرتے رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں طویل عرصے تک، I shall abide in that dishonor for a long time، تو میں طویل عرصے تک بدنام کرتے رہیں گے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے جو خدا کے مقدس رسول ہیں، تب میری یہ بدنامی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ طویل، اب الزام لگے نہیں لگائے؟ آپ کی والدہ ماجدہ پر الزام لگا، یہودیوں نے لگائے، عیسائیوں نے اس کو سب تسلیم کر رکھا ہے، اور آپ کے بارے میں کیا کیا نازیبہ باتیں یہودیوں نے کر رکھی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں اس طرح جب آپ تشریف لائیں گے تو میری بدنامی اختتام پذیر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ یوں کرے گا کیونکہ میں اس مسیحا کی صداقت کا اعتراف کرتا ہوں، میں اس مسیحا کی صداقت کا اعتراف کرتا ہوں، وہ مجھے یہ انعام دے گا، لوگ مجھے زندہ جاننے لگیں گے، اس وقت لوگ مجھے زندہ جاننے لگیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس رسوا کن موت سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو رسوا کن موت مجھ سے منسوب ہوگی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں زندہ ہوں۔ آج ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور آسمانوں میں موجود ہیں، ابھی ان کی موت نہیں آئی ہے۔ جو موت منسوب کی گئی ہے رسوا کن موت سولی پہ چڑھا کے، وہ سب جھوٹ ہے۔ قرآن نے صاف کر دیا اس معاملے کو، ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے۔ مگر آج یہ بدبخت قادیانی یہ بھی اسی یہودی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی بات کو اب یہاں ہمارے درمیان پھیلا رہے ہیں اپنے جھوٹے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے اور ان کو یہ پھانسی ہو گئی اور ان کی باقاعدہ قبر بنی ہوئی۔ یہ قادیانیوں کا پروپیگنڈا بھی ہے ہمارے درمیان، جو سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ کسی نے سری نگر میں بھی قبر ثابت کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر میں بنی۔ یہ دیکھیے کہاں کی لکڑی کہاں کا روڑا، بانمتی نے کنبا جوڑا، تو یہ بھی ہو گیا سب۔ تو یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور ادھر حضرت مسیح فرما کے جا چکے ہیں کہ جھوٹی موت سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہی دنیا کو بتائیں گے۔ تو حضور نے بتایا، اور قرآن نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا کسی نے، نہ ان کو سولی دی ہے کسی نے۔ قرآن نے صاف بتا دیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ تو یہ ہے وہ حقیقت۔ تو آپ کی بشارتیں ہمیشہ دی گئی اور آپ کا چرچا ہوتا رہا۔ جب آپ کی آمد و تشریف آوری سے پہلے آپ کے چرچے ہوتے رہے، تو آپ کی تشریف آوری کے بعد تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے، اور جب پہلے لوگ وسیلہ بناتے رہے تو اب تو بدرجہ اولا ہونا، ہم تو براہ راست امتی ہیں، اور جب پہلے لوگ بغیر امتی بنے آپ کو پکارتے رہے، تو یہ امتی کیسا ہے کہ جو سوچتا ہے کہ پکاروں کہ نہیں پکاروں، ہے ذکر روکے فضل کاٹے، ذکر روکے فضل کاٹے اور نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کے امت ہوں رسول اللہ کی۔ یعنی ذکر بھی روکو، فضل جو ہے اللہ کا جو ان پہ ہوا ہے وہ بھی نہ مانو، قرآن پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام پہ فضل کی بات کرے تو وہ پڑھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کا فضل بتائے تو وہ بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کریں وہ ہم پڑھیں اور بتائیں، اور وہ بڑی بڑے معجزے ان سے ظاہر ہوں، یہاں تک کہ وہ فرمائے کہ ہم تمہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ گھروں میں کیا چھپا کے رکھتے ہو، کیا کھاتے ہو، بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، یہ بھی پڑھو، لوگوں کو بتاؤ۔ مگر جب اپنے پیغمبر کی بات آئے تو کہو ان کو تو پیٹ پیچھے کی بھی خبر نہیں تھی، وہ تو بالکل کچھ نہیں جانتے تھے، اور وہ تو بس زندہ تھے جب ہمارے سامنے تھے، اور اس کے بعد جب دنیا سے چلے گئے تو مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی باتیں، اس سے کوئی ہمارے پیغمبر پر کیوں کر ایمان لائے گا؟ وہ تو یہ کہے گا پھر دوسرے پیغمبر ہی بہت اچھے رہے اور انہی پہ زیادہ فضل ہوا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویاں رہے۔ نقص کا جویاں یعنی نقص ڈھونڈے، خرابی، خامی، کمزوری، عیب، نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کے امت ہوں رسول اللہ کی۔
پھر بھی یہ دعویٰ کہ میں وہ رسول اللہ کی امت ہوں، تو ہم رسول اللہ کے وہ امتی بنے جس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو، اور اللہ نے جو کچھ ان کو مقام دیا ہے وہ مقام ہمیں معلوم ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں آپ کی محبت اور آپ کے احترام کے ساتھ اور آپ کی اطاعت و پیروی کے ساتھ زندہ رکھے۔ اسی محبت و عقیدت میں ہمیں آپ دنیا سے اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے، اور اسی محبت و عقیدت کے ساتھ حشر میں اٹھائے۔ اور کیوں نہ ہو، حشر میں بھی تو یہی سب کچھ ہوگا، یہ درمیان کا عرصہ ہی امتحان کا ہے بس، باقی پیچھے بھی دیکھیں ہر وقت ذکر ہوا اور دنیا نے انتظار کیا، بشارتیں ہوئیں، سب کچھ ہوا، اور پھر اب اس کے بعد جو دور آنے والا ہے وہاں بھی اگر انتظار ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہوگا۔ حشر میں بھی سکہ انہی کا چلے گا اور جھنڈا انہی کا لہرائے گا، اور ساری دنیا ہر طرف سے اکٹھی ہو کر کے جس ہستی کو تلاش کرے گی اور جس کے لیے بھٹکتی پھرے گی وہ آپ ہی کا در و دروازہ ہوگا۔ ہے یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تو یہ بے خبری اور یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو آج لے ان کی پناہ، مگر یہ آج ماننا پڑے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ حضور نے فرمایا میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، واللہ فرماتا وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے پیارے محبوب میں آپ کو مقام محمود پہ فائز کر دوں گا، اور اولین و آخرین کو آپ کا رتب اللسان بنا دوں گا، تعریف و توصیف آپ کی اولین و آخرین کے منہ میں ڈال دوں گا، اور سب اے محبوب تجھے مانتے ہوں گے اور تجھے ڈھونڈتے ہوں گے، اور پھر جب ساری دنیا میرے پاس آئے گی تو میں پھر سب کا مقدمہ لے کر رب ذوالجلال کے پاس جاؤں گا، ورنہ میرے علاوہ کوئی یہ ہمت نہیں کر پائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا کیس لے کر جائے۔ میں ہی لے کے جاؤں گا، میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میں ہی جنت کی کنڈی سب سے پہلے ہلاؤں گا، اور میں ہی سب سے پہلے تمہارے لیے دروازہ کھلواؤں گا۔ یہ ہے حضور کی شان، اول بھی وہی ہیں آخر بھی وہی ہیں، نگاہ عشق و مستی میں